السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس میں کچھ انبیاء کے چناؤ کی بات کی گئی ہے، ان کے انتخاب کی بات کی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا۔ کس مقصد کے لیے؟ مختلف زمانوں میں دین کے قیام کے لیے۔ یہ مقصد ہو سکتا ہے، یہ میں قرآن کریم کے سیاق و سباق کی روح سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ قرآن کے اندر نہیں ہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ بے شک اللہ نے منتخب کر لیا، لیکن اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ منتخب کیا اللہ نے ان کو مختلف زمانوں میں اپنے دین کے قیام کے لیے۔ تو آگے پھر وہ مثال کے طور پر ان کے نام بتا رہا ہے۔ کون کون سے؟ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران، یہ چار بتائے گئے ہیں یہاں پہ۔ آدم جو ہے، اب یہ اس میں آدم عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آدمی کے ہوتے ہیں۔ عربی میں ہم اردو میں جس کو آدمی بولتے ہیں، عربی میں اس کو آدم بولیں گے۔ اگر یہ کوئی اسپیسیفک نام ہے، جیسا کہ مذہب میں بتایا گیا، ببلیکل سٹوریز میں بتایا گیا کہ ایک آدم وہ اس کا پتلا بنایا، اس کو پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا، اس کو نبی بنایا، پھر اس کا دل نہیں لگتا تھا، پھر اس کی پسلی سے ایک ہوا نکالی۔ تو یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں، قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف آدم کی بات کر رہا ہے۔ تو ہماری نظر میں اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی دور کا آدمی، جب تہذیب اور تمدن کا دور شروع ہوا، تمدنی دور جب شروع ہوا انسان کا، اس دور کا آدمی، تو اس میں سے منتخب کیا گیا ہوگا، لیکن ان کے نام نہیں دیے گئے۔ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن کریم نے چند انبیاء کے نام دیے ہیں جن کو قرآن کے اولین مخاطب عرب جانتے تھے، ان کی باتیں کرتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ یہ جانتے تھے ان کو، ان کی باتیں کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی باتیں کرتے تھے۔ وہ جب شام تجارت کے سفر پر جاتے تھے تو راستے میں وہ مقامات آتے تھے، کیونکہ شام میں بھی بہت سے انبیاء کی قبریں ہیں، تو یہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو انہی کے نام آئے قرآن کریم کے اندر، ورنہ تو انبیاء ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آدم اور نوح یہ دو ہو گئے، اس کے بعد آل ابراہیم۔ اب جیسے ہسٹری بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 14,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ 14,000 کچھ ضروری نہیں کہ یہ تعداد صحیح ہو، لیکن کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہسٹری کا سٹیٹمنٹ ظنی ہوتا ہے، یقینی، قطعی اور حتمی نہیں ہوتا، تو کچھ ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات قطعی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور اس کے بعد آل ابراہیم کے بعد آ رہا ہے و آل عمران۔ یہ جو عمران کی اولاد ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ تو اب آل ابراہیم میں دیکھیں ہسٹری کے مطابق 14,000 پیغمبر، یا یوں کہہ لیں ہزاروں پیغمبر آئے۔ تو آل عمران میں سے بھی
یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ اعلیٰ عمران میں سے ہیں، تو ان میں سے بھی بہت سارے انبیاء آئے۔ تو یہاں پر ایگزامپل کے طور پر کچھ نام لیے گئے ہیں، لیکن انبیاء تو ان سے زیادہ آئے اور سارے ہی منتخب شدہ تھے، یہ چیز ہے۔ تو جب اعلیٰ ابراہیم کہہ دیا تو اس میں سے ہزاروں منتخب انبیاء آ گئے۔ اعلیٰ عمران کہہ دیا تو اس میں نہ جانے کتنے انبیاء آ جاتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اسی شاخ میں سے ہیں۔ تو اسی طرح آدم، یہ جو ابتدائی دور کا جو آدمی، اس ایرا کے اندر پتہ نہیں کتنے انسان، کتنے انبیاء آئے، لیکن یہاں پر صرف آدم کہا گیا۔ جب انسان کی تمدنی زندگی ہوئی تو وحی کا تو سلسلہ شروع ہو گیا اس وقت سے، تو اس میں کتنے انبیاء آئے، چونکہ ان کا نام قرآن کے اولین مخاطب عرب کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نام لے لیا جاتا تو وہ تو پہلے ہی ہر بات پہ اعتراض کر رہے تھے، تو ایک نئی بحث شروع ہو جانی تھی کہ یہ کون ہے، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ تو اس لیے نام انہی انبیاء کے لیے گئے جن کو وہ جانتے تھے، جن کا وہ تذکرہ کرتے رہتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے سفر کے دوران۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نام لیے جا رہے ہیں، ان کی آگے اولادیں بتائی جا رہی ہیں، ان کو کن کے اوپر فضیلت دی؟ کہہ رہا ہے کہ العالمین، تمام جہانوں پر، العالمین، تمام جہانوں پر ان کو چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا۔ تو اس میں ایک چیز تو یہاں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہی اعلیٰ عمران تھے جن میں سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ اس کے بعد آیت نمبر 3-4 آ جاتی ہے جو اسی کی ڈیٹیل میں ہے، اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے، یہی جو جن کی بات کر رہا ہے کہ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران، ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ذریتم بعضھا من بعض، وہ کون؟ آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران ایک دوسرے کی اولاد تھے، یہ ہے بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ تو دیکھا آپ نے، قرآن کریم نے خود ہی واضح کر دیا، ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ تو اس میں یہ آدم بھی آ گئے، جب اس کو علیحدہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کریم نے تو یہ اکٹھے بیان کی ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، تو پھر ایک بندہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ چیز ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ ایک دوسرے کی اولاد تھے، ان کا جو انتخاب تھا وہ کسی نسلی بنیاد پر نہیں تھا۔ یہ اگین ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، بلکہ ان کا انتخاب اللہ کے قانون مشیت کے تحت ہوا۔ اللہ نے جو بہتر سمجھا اس کا چناؤ کر لیا، جن کو بہتر سمجھا ان کو چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا۔ لیکن وہ یہاں پر ریزن بھی بتا رہا ہے کہ ہماری جو مشیت ہے، ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارا جو پلان ہے، وہ ایسے ہی کوئی بے علمی کے اوپر مبنی نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی کوئی جذباتی فیصلہ کر لیا یا لا علمی میں فیصلہ کر لیا یا حادثاتی طور پر ہم نے کوئی بات کہہ دی یا کوئی کام کر دیا، بالکل نہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انتخاب ہے اس کی بیس کیا ہے، اس چناؤ کی بیس کیا ہے، اس آیت کے آخر میں بتا رہا ہے
کہہ رہا ہے کہ واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی یہ مشیت، یہ پروگرام، یہ پلان ان پرسنالٹیز کو چننے کا، ان کے انتخاب کرنے کا، وہ علم پر مبنی ہے، کیونکہ وہ سمیع علیم ہے، وہ سنتا ہے، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ڈیسیژن ہے، اس کا جو چناؤ ہے، انتخاب ہے، تو وہ بھی بالکل حق پر مبنی ہے۔ یہ چیز ہے قرآن کریم جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی لاجک بھی ساتھ بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو کہہ دیتا ہے تو آگے اس کی وہ ریزن بتاتا ہے کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کی باقاعدہ ریزن بتاتا ہے، اس کی باقاعدہ فلسفی بتاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی کیا ریزن بتائیے انتخاب کی؟ اللہ کا علم، اس کی روح سے اس نے انتخاب کیا ہے، لہٰذا یہ حق پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔